جی سر۔ اچھا، اب یہ خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ اچھا، سلسلہ سہروردیہ کی نمائندہ کتاب جو ہے نا وہ عوارف المعارف ہے۔ سلسلہ سہروردیہ کی ذرا دیکھیے نمائندہ کتاب کیا ہے، آپ ذرا سمجھیے، حضرت صاحب سوال دیکھیے ذرا، نمائندہ کتاب سلسلہ سہروردیہ کی نمائندہ کتاب کون سی ہے؟ عوارف المعارف۔ کون سی معارف ہے؟ العوارف۔ عوارف المعارف، ٹھیک ہے، میں یہ لکھ رہا ہوں، عوارف المعارف، تاکہ آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ اچھا، جی سر۔ اب آگے آتے ہیں کہ ملتان میں کون تھے؟ ملتان میں سہروردی سلسلے کے بانی کون ٹھہرے؟ حضرت شیخ خواجہ شہاب الدین بہاؤالدین، سہروردی۔ نہیں بہاؤالدین حضور، زکریا حضرت ملتانی بہاؤالدین زکریا، حضرت جی جی بہاؤالدین جی زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، ایک سوال یہ آیا ہوا تھا ایم فل کے اندر نا، سرگودا یونیورسٹی کے اس کے اندر انٹری ٹیسٹ کے اندر، کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مصاحبین کا ذکر کریں، وہ کتنے تھے اور کون کون سے تھے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحبین، اب دیکھیں ذرا، جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، یہ جلال الدین بھی پھر دو ہیں کچھ شریف کے اندر نا، ایک جلال الدین سرخ بخاری ہیں، سرخ پوش بخاری ان کو کہتے ہیں ویسے کچھ شریف کے، اور پھر انہی کے پوتے ہیں جلال الدین، ٹھیک ہے، ان کا نام بھی جی جلال الدین ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو وہ تھے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مصاحبین میں سے۔ جی جی اچھا، یہ یاد رہے، جلال الدین سرخ پوش، یہ سرخ بخاری جو ہے یہ دادے کا لقب ہے، مشہور ہے سے سرخ بخاری سے، اور جہانیہ جہاں گشت سے یہ پوتا مشہور ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ مخدوم جان گشت۔ ہاں، مخدوم جہانیہ، ان کا نام کیا ہے؟ جلال الدین ان کا نام ہے، لیکن مخدوم جی جہانیہ بالکل۔ جہاں گشت سے یہ پوتا مشہور ہے۔ اچھا، یہ جی ایسی۔ پوتا ہم نوا ہے حضرت شاہ رکن عالم نور حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور دادا اللہ ہم اللہ۔ نوا ہے دادے کا، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ جی جی تو آئیے، جی تو یہ ہے، اب سوال بن رہا ہے، بہاؤالدین زکریا کے مصاحبین میں جلال الدین سرخ بخاری ایک، حضور سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو، اور جی سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تین، تین۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ جی جی اچھا، علی بن عثمان نام ہے حضرت داتا علی حجویری کا، اور عثمان جی نام ہے کن کا؟ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا، جی جی بس، ٹھیک ہے، جی جی صحیح ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ حضرت اب شیخ شہاب الدین سہروردی سے کنہوں نے فیض پایا؟ شیخ سعدی نے بھی فیض پایا، بابا فرید الدین جی گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیض پایا، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیض پایا، جی ٹھیک ہے۔ تو جی وہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن وفات جو ہے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن وفات 633 سن ہجری، سن وفات جی 633، 35 میں۔ ہاں 33۔ خواجہ بختیار کاکی نے جن کی بیعت کی تھی، یہ خواجہ بختیار کاکی کے مرید کو کن کے مرید تھے؟ یہ خواجہ خواجہ معین بختیار الدین صاحب۔ کاکی، ہاں،
اب ایک سلسلہ جڑ رہا ہے حضرت، اب آگے آ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ اور خواجہ بختیار جی کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کون ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے نا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا ایک بات سوچئے ذرا، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک شخص تھے جو دین حنیف پر قائم تھے، اور خانہ کعبہ کی دیوار پر نا وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے، ان کے بیٹے عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ وہ کھانا بھی کھلاتے تھے، اور بچیوں کو جو زندہ درگور کرتے تھے ان کو خرید لیتے تھے، اور ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے لیے رشتہ تلاش کر لیتے تھے، اور پھر ان کے والدین کو بلاتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے ان کی شادی کر دو۔ صاحب بن ناجیہ، ہیں کچھ ذہن میں آ رہا صاحب بن ناجیہ، ہے؟ ہیں کون؟ حضرت صاحب بن ناجیہ، سوچ لیں یار، حضرت زید بن عمر نہیں تھے؟ 60 بچیاں انہوں نے خریدی تھی جو زمانہ جاہلیت میں نہیں مدفون نہیں، کی یہ جاتی تھی۔ میں نے دو باتیں کی ہیں۔ بچیاں بھی خریدتے تھے، ان کی پرورش بھی کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک بھی لگا کے کھڑے ہوتے تھے، اور دین حنیف پر بھی تھے۔ وہ حضرت زید تھے، حضرت سعید بن زید۔ حضرت سعید تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا، ان کے جو والد صاحب تھے زید، جی وہ بھی ایمان لے آئے تھے نا، ٹھیک ہے؟ وہ جی بھی کیا جی لے آئے تھے؟ صحیح، ایمان لے آئے تھے، ایمان لے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، سمجھا یہ نہیں؟ یہ تھے بچیاں تو حکیم بن حزام بھی خریدتے تھے، مہمان نوازی وہ بھی کرتے تھے، پتہ ہے زمانہ جاہلیت کے اندر۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد حضرت حکیم بن حزام، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ حکیم بن حزام کا ایک اور کریکٹر بھی ہے بڑا پیارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ شاب ابی طالب کے اندر گیہوں پہنچاتے تھے اپنی پھپھو کو، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چھپ چھپ کر۔ اور جی حکیم جی بن حزام جو تھے، یہ دار الندوہ تھا جو قریش کا پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں، یہ اس کے رکن تھے، اور یہ دار الندوہ کی ملکیت بھی انہی کے پاس تھی، اور انہوں نے اس کو فروخت کیا تھا ایمان لانے کے بعد حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت حکیم بن حزام یہ دار الندوہ کے پارلیمنٹیرین بھی تھے، اور حضرت حکیم بن حزام جنگ بدر کے اندر مشرکین کے ساتھ بھی آئے تھے، اور یہ بچ کر نکل گئے تھے، اور پھر انہوں نے اپنا جملہ تبدیل کر لیا تھا، پھر یہ قسم کھاتے تھے کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے میدان بدر کے اندر بچایا ہے، انہوں نے قسم تبدیل کر لی تھی اپنی، حکیم بن حزام نے، ٹھیک ہے؟ تو اس پارلیمنٹ کی شرط تھی 40 سال کی عمر کا ہونا بندے کا ضروری ہوتا تھا، اور عمر بن حشام ابو جہل جو تھا وہ اسپیشل اجازت لے کے 30 سال کی عمر کے اندر اس پارلیمنٹ کا رکن متعین ہوا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پارلیمنٹ کی طرف سے سفیر تھے، ٹھیک جی ہے، کیسر و کسرا کے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا اس طرح سے چیزیں اس کو ہم نے رکھنی سامنے۔ اچھا، تو وہ تھے حضرت سعید بن زید، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ ان کے والد صاحب تھے۔ اچھا، اب انہی کی جی اولاد میں سے ایک صوفی بزرگ پیدا ہوئے ہیں، شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی بالکل، شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ ناگوری۔ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا ذکر کیوں آ رہا ہے شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ یعنی ایویں خام خواہ میں نے ذکر کر دیا۔ سلسلہ چشتیہ کے اندر ہی ان کا بھی تعلق ہوگا۔
پڑھ دو کچھ. ہیلو. جی یس سر. یس. جی ہاں جی 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 جی. سر. اچھا یار کوئی یہ کمنٹ بھی کر دے, مزہ بھی آتا ہے یعنی میں سر ماشاءاللہ ماشاء بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ استاد یہ بہت ہمارے ہی اچھا. ماشاء اللہ ہمارے جزاک اللہ نگران خیر. صاحب ہیں, یہ ہمارے ساجد سلیم صاحب نا. ہاں جی جی ہاں. اچھا اب ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ میں نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا, پھر ان کے والد صاحب کا ذکر کیا, پھر میں آپ کو دارالندوا اس کی پارلیمنٹ اور اس کی عمر وغیرہ کا ذکر کرنے چلا گیا. یہ کیوں میں لے کر آیا اس کے اندر؟ اصل میں شیخ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ استاد ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ. اور وردی. ہاں, شیخ جی شہاب جی. الدین سہروردی کے استاد ہیں حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی. ٹھیک ہے نا, ناگوری. ناگوری. گوری لفظ گوری ہوتا ہے نا, اس سے پہلے نا لگا دو, ناگوری. ٹھیک ہے. جی اس کے سر. بعد حضرت, ہاں جی, اب آگے آتے ہیں ذرا. اب ہم تھوڑے کیلنڈر وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہلکے پھلکے سلسلے کے اندر. کیلنڈر تو, اور ایک کیلنڈر کے قریب ترین شخصیات بھی آتی ہیں تھوڑی بہت. جی اب دیکھیں حضرت شمس الدین تبریز, یہ جی ایک تو جی. ملتان کے ہوں گے, تو وہ یہ شاہ شمس ہے نا, یہ ہے شاہ جی شمس سبزواری ہے. یہ اس کے بارے میں کسی کو پتا ہے؟ یہ نا شاہ شمس سبزواری اصل میں یہ اسماعیلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں ہاں جی, یہ وہ نہیں ہے, یہ اسماعیلی ہے اوہ، اور شیعہ تھا. ٹھیک ہے صحیح. نا. سر سب اسماعیلیوں نے اور ہیں. جو حضرت, ہاں, شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ, وہ جو مولانا روم کے پیر صاحب ہیں وہ اور جی ہیں, ان کا مزار تو تبریز کے اندر. یہ سر شاہ سب یہ شمس پھر سبزواری ہے. یہ غلط ہے نا, یہ شاہ شمس سبزواری ہے, یہ اسماعیلی تھا. یہ ایک صحیح. اردو ڈپارٹمنٹ کی ڈین گزری ہے, پھر بیزر یونیورسٹی کی وائس چانسلر گزری ہے. آج کل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر کوالٹی انہانس ڈپارٹمنٹ کو بھی لیڈ کرتی ہے, اور باہر کی فارن کی اسکالرشپس کو بھی لیڈ کرتی ہے, جس کا نام ہے ڈاکٹر روبینہ ترین. آپ نے گوگل پر جا کے اس کو سرچ مارنا ہے, ڈاکٹر روبینہ ترین. اور ویسے تو اس کے خیالات وغیرہ جو ہے نا وہ مذہب کے بارے میں اچھے نہیں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لے ہی لیتے ہیں. تو اس کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے نا, وہ اس نے بہت کمال کا لکھا ہوا ہے. اس کے پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. ڈاکٹر روبینہ صحیح. ترین. ہاں, اس نے اس کی صحیح طرح کر کے ریٹ لگائی ہے یہ, اور صحیح طرح ہسٹری اس نے بیان کی ہے باقاعدہ نا. اور باقاعدہ وہ تبریز بھی گئی. ٹھیک ہے نا. اور ترکی میں بھی سفر کیا. ترکی میں تو خیر یہ استاد بھی رہی ہے 10 سال, ڈاکٹر روبینہ ترین. پھر آکسفورڈ میں بھی استاد رہی ہے. اچھا, تو اس نے وہاں پر اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے صوفیاء ملتان میں کہ یہ وہ اسماعیلی ہے کہ جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا. ہوں. اور اس نے یہاں آ کے کافی زیادہ دنگے فسادات مچوائے اور سب کچھ کیا. اور پھر یہاں پر یہ ملتان کے باہر, ملتان شہر سے باہر, یہ اگر ملتان کا یہاں کوئی ہے تو وہ سورج میانی کو جانتے ہوں گے. تو لبیک. وہاں جی پر جی یہ استاد سر. سورج میانی کو جانتے ہوں گے. وہاں پر آج بھی اسماعیلیوں کا ایک مدرسہ ہے کہ جہاں پر ساجد نقوی پڑھ کر گیا ہے, اور گلاب شاہ کا مدرسہ ہے وہ نا, مخزن العلم اس کا غالباً نام ہے. تو گلاب شاہ کا مدرسہ ہے آج بھی وہاں پر نا. تو یہ وہاں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ہسٹری کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں. تو شاہ صحیح. شمس تبریز جو ہیں یہ خود عراق, اب ذرا دیکھیے انہوں نے کیسے اس کا نام بھی شاہ شمس تھا. اور یہ جو شاہ شمس تبریز ہے نا, یہ سبزوار عراق میں پیدا ہوئے, اور یہ سبزوار میں رہا ہے, یہ جو ملتان کے اندر پڑا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. جی
یہ یہ ہاں سمجھ آ گئی. اور آپ کے تو صحیح. آپ ویسے ہی شیخ ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اچھا میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا جب یہ شاہ شمس مولانا روم پر پڑھ رہا تھا تو شاہ شمس تبریز پر یہ جہلم بک کارنر والوں نے چھاپی ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا روم کے چھوٹے بیٹے نے، ان کے دو بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے نے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ ان کو باتیں کرنے لگے تھے کہ یار کیا تمہارا اتنا اچھا ابا ہے، اتنا بڑا مولوی ہے، تو یہ ہے وہ ایک اس پاگل کے بابے کے پیچھے لگ گیا. وہ اس کو غصہ آیا اور اس نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے، یہ کس نے کس صحیح کیا تھا؟ مولانا روم کے چھوٹے بیٹے نے، دوسرے نمبر والے بیٹے نے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، چلو. اور لال شہباز قلندر کا لقب اب دیکھیے مصاحبین ہے، حضرت بہادر ذکر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے، جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت شہباز قلندر. یہ چار لوگ ہیں. حق چار یار کا نعرہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، حاجی قطب فرید والا. جی جی. ٹھیک ہے نا. اللہ ہاں تو یہ بھی محمد چار چار یار یار کہلاتے تھے. حاجی خواجہ قطب فرید. ہاں ہاں یہ بھی چار یار تھے مصاحبین میں نا. اچھا یہ بھی چار یار تھے، یہ بھی چار یار کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں اچھا، سب وہ سے صحابہ والے زیادہ چار یار نہیں لیتے اس نعرے میں؟ نہیں میں یہ صوفیہ والے چار یار بات کر رہا ہوں ادھر حضرت صاحب. اچھا اچھا. وہ صحیح. تو وہ تو سب کچھ ہے، وہ تو جی جی پلر آف اسلام ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل. تو ان میں جو ہسٹری کے اندر کچھ ملتا جلتا ہے، تو ان کے اندر جو زبردست قسم کا گفت و چنی تو ویسے ساری اولیاء اللہ، حضرت بہادر جی ذکر بالکل. ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فن تدریس اور یہ چیزیں، تو اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھے. سیف اللسان کا لقب حاصل تھا حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو. سیف جی. سیف اللسان کا لقب حاصل تھا. ہاں ٹھیک ہے. اور شیخ شہاب الدین سروردی سے جو بیعت کی تھی نا حضرت بہادر ذکر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بغداد کے اندر کی تھی. ٹھیک ہے، وہ کہاں کی تھی انہوں نے؟ بغداد کے اندر. بغداد میں کی تھی. ٹھیک ہے. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کس کے مرید تھے؟ خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمۃ. ہاں خواجہ بختیار کاکی. اور خواجہ بختیار کاکی کس کے مرید تھے؟ میری. خواجہ معین الدین. معین الدین چشتی اجمیری. ہاں چشتی اجمیری. ہاں. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا نام کیا تھا اصل؟ مسعود. سعود. ہاں مسعود. جی ان کا اصل نام تھا مسعود. مسعود. ہاں جی. اور وہ جو آپ کو ہسٹری کے اندر ملتی ہے نا، بر صغیر کی ہسٹری کے اندر، تاریخ فرشتہ وغیرہ کے اندر، کہ غیاث الدین بلبن کا جہاں پہ ذکر آتا ہے کہ غیاث الدین بلبن نے اپنی بیٹی کی شادی مسعود نامی شخص سے کی، تو وہ یہی تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. صحیح. کہ وہ بادشاہ غیاث الدین بلبن کی جو بیٹی تھی نا، اس سے شادی ہوئی تھی آپ کی. سب ٹھیک ہے، خواجہ عزیز مکی جو ساتھ ہیں وہ پھر بابا فرید کے کیا لگتے تھے؟ حضرت صاحب یہ تو ہم نے ایک شادی کی بات کی ہے. خواجہ عزیز مکی جی علیجہ میں نے ایک شادی کی بات کی ہے، جی جی اس سر. لیے تو میں نے ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی آگے جا ہاں رہے ہیں نا. میں نے ایک شادی کی بات کی ہے تو وہی ہے اس کے ساتھ. یہ جو سنگت ہوتا ہے بادشاہت کا فقیری کے ساتھ، ٹھیک ہے، جی. اس کا. ہاں تو میں تو اب شیخ صدر الدین حضرت بہادر ذکر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد، سوری ان کے بیٹے کا نام تھا صدر الدین، اور ان کے بیٹے کا نام تھا شاہ رکن عالم. ٹھیک ہے، شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ہے صدر الدین، ان کے والد کا نام ہے بہاؤدین زکریا ملتانی.
جی ٹھیک ہے. ہاں جی. اور پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بیٹی کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت علاؤالدین صابر کلیئر شریف کے ساتھ ہوئی تھی. جی علاؤالدین صاحب. ہاں. اور یہ کیا لگتے تھے رشتے میں؟ بانجے غالباً. ہاں ماموں بھانجے تھے حضور. اور حضرت علاؤالدین صابر کلیئر شریف والے، حضرت علاؤالدین صابر کلیئر شریف والے جو سن وصال ہے وہ 690 ہجری ہے. 690 ہجری. اب وہ حضرت سفید عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہو گیا. بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا. ان کا اصل نام عثمان تھا اور ان کا اصل نام جی شرف شرف الدین. الدین تھا. نظام الدین اولیاء کس کے مرید تھے؟ فرید الدین گنج نظام شکر. الدین. ہاں فرید الدین گنج شکر کے. وہاں سے سلسلے چلے تھے نا دو. ایک جی سلسلہ ایسے صابریہ چل رہا ہے آج کل، وہ اور حضرت ایک نظامیہ. علاؤالدین علی احمد، اور ایک سلسلہ نظامیہ. السلام تو علیکم نظام حضور. الدین عرض یہ تھی اولیاء. کہ جو آپ ایک نام شروع کرتے ہیں نا اس کے متعلق مکمل بتا دیا کریں، پھر دوسرے کی طرف جایا کریں، یہ سارا نا مکس ہو جاتا ہے سب. یار ہم تو اس لیے بار بار وہ ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ پچھلا نہ ریویو ہو جائے. جی ایسے ہی ہے. اور پھر یہ وہ کڑی کے ساتھ کڑی جڑی ہوئی ہے نا سارے وہ آپ. میں تو اس لیے عرض کرتا ہوں یار، چلیں اگر وہ جی اس طرح سے کر دیں گے پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضور، جیسے آپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ٹھیک ہے. اصل میں نا وہ ٹائم جو ہے نا وہ آسانی آپ ہو لوگوں کے جاتی ہے نا پاس بھی، سمجھنے میں بھی، پھر لکھنے بھی نا. وہ آپ ایسے کرے کریں ایک ایک جملہ لکھتے رہا کریں جو ہم جی بتائیں نا، وہ ایک ایک لکھتے رہا کریں اپنا، پھر اس طرح سے آپ کو اور آسانی ہو جائے گی اگر آپ اس کو نا اسٹیٹمنٹ لکھ رہے. ہائی لائٹ لکھ جی لیا وہ تو کریں. میں اس لیے یہ میں اس لیے ریویو کر رہا ہوتا ہوں بھائی، کیونکہ تاکہ یہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے نا اس میں ہی اگر آپ اچھی طرح وہ کر لیں تو کسی حد تک ہم پیپر کی اچھی تیاری کر پائیں گے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. ہاں بس. انشاءاللہ. آپ بہت اچھا. اور نظام الدین اولیاء یہ مرید تھے خواجہ معین حضرت الدین بابا فرید چشتی الدین کے. گنجش. او فرید حضرت الدین گنج. بابا فرید الدین گنجش، گن... فرید بابا الدین فرید گنج الدین. شکر رحمۃ اللہ علیہ. ہاں ہاں. جی. ٹھیک ہے. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن وصال ہے 725 ہجری. سن اچھا. وصال ہے ان کا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن وصال 725 ہجری ہے. 25. 725 ہجری. 25 ہجری. ہاں میں نے مصاحبین کا ذکر کیا تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہاں جی. ہے نا. اور اس میں میں نے جی آپ کے سامنے جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام لیا. پھر اس کے بعد جی میں نے جلال انہی کے پوتے یہ جلال الدین، ہاں جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام لیا. تو جی یہ جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مرید تھے ان کے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے. جی جی اور ہم جماعت تھے شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہم جماعت کس کے تھے؟ شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. نوری حضور. اور شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ نظام الدین اولیاء کا پڑھایا تھا 725 ہجری کے اللہ. اندر. جی ٹھیک ہے. اوکے. جی کا وصال ادھر. ہاں 725 ہجری کے اندر. جی تو یہ اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے یہ تو آپ سب کو ہی پتا ہے. کہاں ہے سر جہانیہ؟ جہانیہ میں. ہاں جہانیہ جہاں گشت تو ان کا لقب تھا، یعنی سیر و سیاحت کی وجہ سے ان کا جہانیہ جہاں گشت نام پڑا. مزار شریف میں نے نام بھی لیا اچ شریف، پہلے نہیں لیا تھا جب میں نے سرخ بخاری اور ان کے شریف. مصاحبین کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا ہے جی سر. ہے نا. ٹھیک ہے نا. جی جی ہاں جی جی چلو حضرت اب
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میرے ذہن میں جی لقب ہے, شیخ الہند کا لقب کس کو حاصل ہے؟ کیونکہ میں اتنے سارے چشتیوں کا ذکر کر رہا ہوں. مدین چشتی میرزا عبد خواجہ الرحمن. معین. مجھے سب یہ پتا تھا کہ یہ غلطی ہوگی. شیخ الہند یہ میرے دماغ میں ایک دم آیا ہے. شیخ الہند شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. شیخ الہند کا لقب صحیح. شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا یہ شیخ الہند کیوں ٹھہرے؟ انہوں نے نا 8 سال مکہ اور مدینہ کے اندر گزارے اور 22 سال عرب دنیا میں گزارے. عربوں نے یہ لقب ان کو عطا کیا تھا شیخ الہند کا. صحیح. ٹھیک ہے, شیخ الہند کا لقب عربوں نے عطا اربوں کیا نے تھا. دیا. عربوں نے دیا تھا ان کو. اور یہ کافی زبردست قسم کے عالم دین تھے. شیخ سلیم چشتی, ٹھیک ہے, ان کا مزار آگرہ سے 22 کلومیٹر دوری پر واقع ہے. اور مغلیہ خاندان جو تھا, جو مرید تھا نا, وہ ان کا تھا شیخ سلیم چشتی. آخری بادشاہ اکبر بھی جو علماء میں یا صوفیاء میں ادب کرتا تھا نا, وہ ان کا کرتا تھا. تو یہ شیخ الہند تھے. اور اکبر کے مقابلے میں کون آئے تھے؟ بادشاہ اکبر کے مقابلے میں کون آئے تھے؟ تھوڑا سا سوچیے ذرا. بادشاہ اکبر کے مقابلے میں مجدد الفسانی نہیں آئے تھے جب وہ اکبری دین بنا رہا تھا؟ جی جی. حضرت صاحب ابھی اس نے تو ذکر کیا شیخ سلیم چشتی یہ شیخ الہند. اور پھر اس کے بعد اکبر بادشاہ دین اکبری بنا رہا تھا اور اس کے مقابلے میں کون آئے تھے؟ مجدد الفسانی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید تھے؟ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ مرید بھی تھے ان کے اور خلیفہ بھی تھے, خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے. اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کون سا سلسلہ تھا؟ چشتی, سہروردی, نقشبندی. سہروردی. نقشبندی. نقشبندی یار, ویری گڈ. حضرت مکتوبات امام ربانی بھی انہوں نے لکھے ہیں نا, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اکبری کے جی مقابلے میں. ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے نا, مکتوبات امام ربانی بھی جی انہوں نے لکھی ہیں. ہاں جی. یہ اتنا ایک ہم نے کتاب پڑھی تھی ملا جامی درس نظامی کے اندر. جی. ہاں تو وہ بھی صوفیاء میں سے ہیں, جی نور شرح الدین عبد الرحمان جامی صاحب. یہ کس میں سے ہیں؟ جی. صوفیاء میں یہ سے. بھی صوفیاء میں سے ہے. اور صوفیاء میں سے. ہاں ان کا سال وفات جو ہے نا وہ 898 ہے. سال وفات 898 ہجری. 898. یہ صوفیاء میں سے آتے ہیں, 98. ٹھیک ہے نا. ہاں ایرانی النسل ہیں. یہ اتنا یعنی ہلکا سا آپ کو تھوڑا سا ہو. اور ان کی نا نفحات الانس کتاب ہے جس کے بارے میں سوال ملتا ہے. نفحات الانس. انس. یہ عین کے ٹھیک ہے, ساتھ ہے, ہاں کے ساتھ ہے. نہیں الف کے ساتھ نفحات. اچھا نون فا ہا الف نفحات الانس. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی یہ اسی قدر تھا اس کے اندر. اور بقیہ چند کتابیں جو انہوں نے اس کے اندر دی ہیں وہ قریب آپ کو آتی ہیں. میں ایک دفعہ اس کو 5 منٹ کے اندر اس کو عرض کر دیتا ہوں. احیاء علوم الدین امام غزالی کی کتاب ہے. اخلاق و فلسفہ اخلاق حفظ الرحمان سے ہاروی کی کتاب ہے. رسالہ کشاریہ نام سے ہی ہے, امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ کا. کشف المحجوب حضرت عثمان بن علی حجویری حضور رحمۃ داتا اللہ صاحب. علی بن عثمان. ہاں جی. اور کتاب اللمع
ابو نصر سراج کی ہے، کتاب اللمع ابو نصر سراج کی ہے، فصوص الحکم ابن العربی شیخ اکبر ابن عربی کی ہے، ابن العربی. مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی۔ اچھا اگر کہیں آپ کو یہ مسئلہ نہ آ جائے، مکتوبات امام ربانی ابھی ہم نے یاد کرا ہے، مجدد الفسانی، مجدد الفسانی ہی شیخ احمد سرہندی ہے، ٹھیک ہے، جی شیخ احمد جی. سرہندی، ٹھیک ہے نا؟ سرہندی. ہاں، اور شیخ الہند کون تھے؟ سلیم چشتی. شیخ سلیم چشتی. ہاں سلیم خواجہ چشتی، سلیم ان کی کتاب ہے تاریخ تصوف، شیخ سلیم چشتی کی کتاب ہے تاریخ تصوف، تصوف. تصوف ہاں، اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اخبار الاخیار، آپ اس سے متعارف ہے، عوارف المعارف سے بھی عرض کر دیا۔ شیخ حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے فوائد الفوائد، فوائد الفوائد، یہ فوائد. ہاں یہ ہے، یہ ملفوظات ہیں ایکچولی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، جی. اس کو نا صحیح بریکٹ میں کر کے لکھ لیں کہ یہ ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء۔ اولیاء اچھا ایک سوال آ جاتا ہے، ہاں ایک سوال آ جاتا ہے جس پر امام اہل سنت نے حکم کفر لگایا ہے، اس کی کتاب تربیت السالک، ٹھیک ہے، تربیت السالک اس کی کتاب آ جاتی ہے، اور امام اہل سنت جی نے اس پہ حکم کفر لگایا ہے، نام اس کا وہ اشرف علی تھانوی، ٹھیک ہے۔ جی. اور خلیق احمد نظامی کی سوال آیا ہوا تھا PPSC 2017 کے اندر، تاریخ مشائخ چشت کس کی کتاب ہے؟ خلیق احمد نظامی، خلیق احمد نظامی، نظامی تاریخ مشائخ چشت، ٹھیک ہے۔ قبلہ عرض ہے ہاں کہ ہاں اس طرح کی کافی ساری چیزیں تو گائیڈوں کے اندر تھی، لیکن یہ ایک سلیبس سے ہٹ گیا جو ہمارے سامنے گائیڈ وغیرہ تھی، اگر مناسب سمجھے تو جہاں سے آپ نے تیاری کی ہے وہ ہمیں بھی PDF میں شیئر کر دیں گروپ میں، یار یہ نا ممکن ہے یہ کتاب ہے احسان و تصوف نا، یہ میں اس کی کل PDF بنواتا ہوں، یہ ہنی والوں کی ہے، یہ ہمارے، اور یہ تقریباً اس کے صفحات ہیں کوئی 70 صرف، مختصر سے، یہ میں نے سارا کچھ اس کو وہ کر کے کافی اچھی طرح کر کے آپ کے سامنے میں اس کے انشاءاللہ PDF نا شیئر کرواتا ہوں کل بنوا کر، ٹھیک ہے جی۔ جی بہتر ہوگا۔ جی جی یہ جزاک اللہ، ہنی والوں کی ہے یہ، صحیح ہے، ٹھیک جی ہو ٹھیک ہے، یہ نا، ہاں یہ ان کے یہاں میرے خیال اس میں ہمارے عرفان صاحب موجود ہوں گے، ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں، اور یہ وہاں سے فارغ التحصیل ہے فیصل آباد سے، میرے خیال ہیں اس میں ہے تو صحیح ہے، پھر ہمارے، خان صاحب پتہ نہیں کون سے ہیں وہ۔ پتہ نہیں پتہ نہیں میٹنگ میں یہ ہیں یا شاید ہو سکتے ہیں یہ عرفان صاحب ہیں، خیر یہ ان کے استاد ہیں، میں نے ان کے پاس گیا تھا کیونکہ وہ نا صوفیزم پر ان کی گہری دسترس ہے، تو انہوں نے چند نام مجھے لکھوا دیے تھے یہ نا، اور چند چیزیں یہ نا بتا دی تھی، پھر اس کی طرف مجھے انہوں نے رہنمائی کر دی تھی۔ وہ PPSC کے اندر نا الطاف لنگڑیال صاحب ان کا نام ہے، وہ PPSC کے اندر وہ بھی آتے ہیں بطور، سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ، انٹرویو کے لیے، ٹھیک صحیح ہے۔ ہاں تو میں نے ان کو پوچھا اور یہ وہ کر کرا کے، صحیح ہے۔ اچھا سر آپ جو یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ اگر مل جائے، یہ یار یہ ہمارے موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ نا استاد صاحب کے جاب پیج پہ، پلیسمنٹ والے نا ہمارے پیج پہ، استاد صاحب جی یہ جو آپ کے پیج پہ آ یہ رہی جاب ہوتی ہیں پلیسمنٹ وہ بھی، والے آپ کو شیئر کریں گے، ہاں وہ جی انشاءاللہ سلسلہ مل کر رہے جائے ہیں، گی، ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اگر ایسا نہ کہ بس یہ لیکچر کے بعد یہ بھیج دی جائے نا تو اس میں یہ کہ تیاری میں آسانی ہوگی، فوراً چیزیں وہ ریوائز ہو جائیں گی نا تو پھر وہ ذہن میں پختہ ہو جاتی ہیں۔ یہ چلیں استاد انشاءاللہ یہ صاحب کے بھی پیج پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں اس طرح کی اکثر سے زیادہ معلوماتی ویڈیو، وہ تو ڈاکٹر احمد سر اس میں سعید بعض رانا کے۔ سوشل میڈیا جاب، کا یوز نہیں ہوتا نا، فیس بک وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں وہ یوز نہیں کرتے نا بعض ٹائم بھی۔ ہاں نہیں یہ ڈاکٹر ساجد سلیم صاحب نا گروپ میں شیئر کر دیں گے، جی جزاک اللہ صاحب، بہت ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر، سب دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ جزاک خیر، اللہ صاحب، اللہ اجازت آپ کو ہے برکت عطا ساجد فرمائے، سلیم صاحب، بہت شکریہ۔ آمین آمین۔ کل
ہاں کل انشاءاللہ ان سے بہت مشاورت کر کے شکریہ پھر ڈاکٹر کل صاحب، کبھی جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ اللہ حافظ۔